خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ وقال تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بہت مختصر، ہم کو تقریباً آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے اور مسجد کے لیے بھی باتیں کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ صرف ایک واقعہ میں شروع کر رہا ہوں، اس واقعے کی طرف دھیان دے تو پتہ چلے گا کہ ان حالات میں ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ یعنی پہلے پورا مجمع بولے عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہاں جو آئے ہیں نا، ابھی اللہ کے واسطے آئے ہیں، جمعہ کی نماز کے واسطے آئے ہیں، جمعہ کے خطبے کے واسطے آئے ہیں۔ ہمارا کام اس وقت خاموش رہنا، سننا اور عمل کرنا۔ بولو کیا کریں گے ہم لوگ؟ سنیں گے اور ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو ہم سنیں گے اور عمل کریں۔ اگر ہم یہ دو کام کریں گے، سننے کا کام بھی کریں گے، عمل کا کام بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے دو انعام ہوں گے۔ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کروں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی پہنچا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے آج سنیں گے، ساتھ میں بولو آج سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہارا کام سننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے میں آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کروں گا، اور ہدایت کا مطلب ہے چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک واقعہ بہت سننے جیسا واقعہ، اسی پر آج کے حالات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم ساتھ میں ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی جن کا نام ہے حضرت معاذ۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ اب معاذ بھی کہتے ہیں، معاذ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ حضرت معاذ آ گئے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہو، کیا کام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم مدینے میں ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دو اور یمن چلے جاؤ، اور وہاں جا کے دعوت اور تبلیغ اور قرآن اور حدیث کا کام کرو، یمن جاؤ۔ اب اچانک کسی کو ہم کہیں کہ بھائی یہ تم ملک چھوڑ دو، ارے ہم کو کوئی کہے کہ لمبایا چھوڑ دے اور سورت کے کوئی اور علاقے میں جا، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی بدلنے کو نہیں فرمایا، فرمایا کہ مدینہ چھوڑ دو۔ کہاں چلے جاؤ؟ بولو ساتھ میں بولو کہاں چلے جاؤ؟ کہ یمن جاؤ، وہاں جا کر قرآن حدیث دعوت تبلیغ احکام مسائل، کیونکہ اللہ نے تم کو بہت علم دیا ہے، اے معاذ وہاں پر چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب، بولو کوئی جواب، کیونکہ یہ معاملہ اتنا عجب معاملہ تھا، حضرت معاذ نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکا دی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو جانا نہیں ہے، فرمایا جاؤ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ حدیث پاک میں لکھا کہ 3 دن اور 3 راتیں گزری ہوگی، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی کی پھر وہی آواز معاذ او معاذ۔ حضرت معاذ سے کہا اللہ کے رسول لبیک میں حاضر ہوں، کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہی میرا ارادہ ہے کہ تم بولو مدینہ چھوڑ۔ کہاں جاؤ؟
یمن. اور یمن میں جا کر کیا کام کرنا؟ کہا آپ یمن کے امام بنیں گے, وہاں کی اذان آپ کے ذمے, وہاں کی امامت آپ کے ذمے, وہاں کے آپ قاضی بنیں گے, وہاں کا قرآن کی تعلیم, وہاں کی حدیث کی تعلیم, وہاں دعوت و تبلیغ کی تعلیم سب آپ کو کرنا ہے. بولو حضرت معاذ نے پھر گردن جھکا دی. صاف بولو, اس کا مطلب جانا نہیں, جانا نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کو جانا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 بار. تیسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد آواز دی, این معاذ, ارے معاذ کہاں ہے؟ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے, کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول حاضر ہو. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم, میرا آرڈر, میرا حکم ہے, آؤ آؤ جلدی آؤ اور میرا حکم مانو. آپ کو مدینہ چھوڑنا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم لوگ کیسے بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے تھے, فوراً اٹھے اور گئے. اور میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی تیاری کی کہ تھوڑی دیر میں مسجد نبوی کے باہر اونٹ لے کر کھڑے ہو گئے. اونٹ بھی ہے, سامان بھی ہے, سب کھڑے. اور وہیں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, میں جا رہا ہوں, میں یمن جا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی دیر میں تو یہ اونٹ بھی لے کر آئے, کپڑے برتن بھی لے کر آئے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ بھی گئے. ہمارے نبی اپنی جگہ سے اٹھے, بولو سبحان اللہ, اور وہاں تک گئے. ہمارے نبی مسجد کے باہر گئے اور کہا معاذ اتنی جلدی تیاری, اتنی جلدی تیاری. حالانکہ پہلی مرتبہ کہا تو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا, دوسری مرتبہ کہا تمہارا جی نہیں چاہتا تھا, اور آج تم اتنے جلدی تیار ہو گئے. حضرت معاذ رونے لگے, رو کر کہنے لگے آج بھی تیار نہیں ہوں. بولو آج بھی یمن جانے, ساتھ میں بولو یمن جانے تیار نہیں ہو, کیونکہ یہ اپنا وطن چھوڑنا, مدینہ چھوڑنا, آپ کو چھوڑنا, اور یمن جانا میں تیار نہیں ہوں. لیکن پہلی مرتبہ آپ نے مجھے بلا کر فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ. دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ. آج آپ نے یہ نہیں فرمایا, آج آپ نے فرمایا میرا, بولو میرا حکم ہے, آرڈر ہے. اور حضرت معاذ رو کر کہنے لگے کہ جب آپ کا حکم آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, اگر اس کو میں توڑوں گا اور یمن نہیں جاؤں گا اللہ مجھے جہنم میں پہنچا دے گا. بھائی یمن نہیں جاؤں گا اللہ مجھے کہاں پہنچا دے گا؟ جہنم میں, کیونکہ آپ کا حکم ہے. قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے, کوئی آپ کے حکم کو توڑے, یمن نہ جاؤں تو جہنم میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے اتنی محبت سے فرمایا معاذ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاذ کا جملہ سننا, کہا اللہ کے رسول قسم اللہ کی آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے بھوک لگتی ہے, میں گھر والوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں, کھانا نہیں ہوتا, مجھے بھوک لگتی ہے, قسم اللہ کی گھر کے باہر آتا ہوں, آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. کہا بہت محبت کرتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو نا, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں باہر کر رہے, آپ مجھے یمن کیوں بھیج رہے؟ اتنے سارے صحابہ ہیں, آپ مجھے کیوں باہر بھیج رہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا روتے روتے, فرمایا معاذ میں نہیں بھیجنا چاہتا, تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میں تم سے زیادہ محبت کرتا, لیکن کروں کیا؟ اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے. کس کا حکم ہے؟ حضرت معاذ اللہ کا حکم, اللہ کا حکم. اور ہمارے نبی نے فرمایا چلو یمن جا رہے ہو نا, اب تم مہمان میں میزبان, بولو تم مہمان میں میزبان, میں تم کو مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے غریب میرے جیسے غریب کو اللہ میرا نام آسمان پر لے ہوئے آپ مجھے مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آئیں گے؟ حضرت معاذ اونٹ سے اتر گئے. بھائی ادب یہی ہے, اونٹ سے اتر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا اونٹ پر تم بیٹھو گے, اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی. بھائی اونٹ پر تم بیٹھو گے کیونکہ تم اللہ رسول کے کام کے واسطے جا رہے ہو, تم یمن جا رہے ہو, آج تم وطن سے بے وطن ہو رہے ہو, اللہ رسول کے واسطے بے وطن ہو رہے ہو, آج تم اونٹ پر بیٹھو گے, تمہارے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی. اے میرے
مسجد عائشہ والوں، اللہ کی قسم سارے مدینے والوں نے دیکھا حضرت معاذ کس پر بیٹھے ہیں؟ اونٹ پر، اور رسی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں رسی ہے۔ اور حضرت معاذ کیا کر رہے معلوم ہے؟ اونٹ پر بیٹھے نا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اللہ نے میرا نام لیا، کبھی ہمارے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ اب ملاقات ہو گئی، اب کب ملاقات ہوگی، کیونکہ اب تو یمن چلا جاؤں گا، اب میری ملاقات کب ہوگی۔ بس یہی معاملہ چلتا رہا کہ کبھی حضرت معاذ آسمان کی طرف دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھے کہ کب ملاقات ہوگی۔ لیکن حضرت معاذ نے طے کر لیا، سنت طے کر لیا، مدینے کی باؤنڈری آئے گی، میں اتروں گا، ان سے ملاقات کروں گا، نبی سے واپس بیٹھ کے چلا جاؤں گا، روؤں گا نہیں، میں روؤں گا نہیں، کیونکہ اگر میں رویا تو میرے نبی بہت روئیں گے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں طے کر لیتا ہوں کہ میں روؤں گا نہیں، بس وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے پیارو حضرت معاذ، بھائی اس کو سب رہنے دو، یہ سب رہنے دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولنا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھے، ساتھ میں بولو رسی کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رسی، اور چلے جا رہے، مدینے کی باؤنڈری آ گئی، بولو مدینے کی باؤنڈری آ گئی۔ بس حضرت معاذ اپنی سواری سے اترے، سواری سے اترنے کے ساتھ ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے ملاقات کی اور واپس سواری پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے یمن جانا، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا معاذ برابر ملاقات نہیں کرو گے، مسافہ نہیں کرو گے، میرے گلے نہیں لگو گے، معانقہ نہیں کرو گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ بس اس وقت سننا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، ہمارے نبی سے معانقہ کیا۔ فرماتے میں رونے کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا لیکن میرے نبی نے بھی رونا شروع کیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں نے بھی رونا شروع کیا، لیکن فرماتے بڑا عجیب معاملہ ہوا، جب نبی نے مجھے گلے لگایا تو گلے لگا کر کہا عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اب تم یمن جا رہے ہو، میں مدینہ جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی، عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، بس آپ 1 سال کے بعد آؤ گے تو میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں پردہ فرما جاؤں گا، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ دھاڑے مار کے روئے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لعلک تمر بمسجدی او قبری، کہا معاذ 1 سال کے بعد آؤ گے، میں نہیں رہوں گا، میرے روضہ مبارکہ پر آ جانا، بولو سبحان اللہ، یا میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا، میں تو نہیں ملوں گا۔ جب حضرت معاذ الگ ہونے لگے، جو پوائنٹ ہے میں ابھی آ رہا ہوں، حضرت معاذ جب الگ ہونے لگے تو کہا اللہ کے رسول اب ملاقات نہیں ہوگی نا، اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی، اللہ کی قسم ماں اور بیٹے میں اور میاں اور بیوی میں وہ محبت نہیں ہوتی تھی جو صحابہ میں اور اللہ کے رسول کے درمیان تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں اب ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ چھوٹے بچے کی طرح بلبلانے لگے اور رو رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، اللہ کے رسول میں یمن جاؤں گا، میرے پاس گھر ہوگا، امامت ہوگی، قاضی ہوں گا، میں قرآن حدیث کے فیصلے کروں گا، لیکن آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں مجھ کو ملنا ہے، ابھی تو ملاقات نہیں ہوگی لیکن قیامت کے دن مجھے ملنا ہے، ہر منزل پر تم کو میری ملاقات کرنا ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ ہاں ملاقات کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام بتاتا ہوں، تم نہیں قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی ہر منزل میں مجھے ملنا چاہے ایک کام کر لے۔ کون کون تیار ہے وہ کام کرنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ایک کام کرنا، ایک کام۔ یہ کام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہتے کہ ہاں معاذ یہ کام کر لو، قیامت میں تم سے میری ملاقات ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرے جتنے امتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ایک کام کر لے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم قیامت کی ہر منزل میں میرے امتی کے ساتھ رہوں گا، اور قسم اللہ کی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کتنا کام کرنے کا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کتنا کام کرنے کا؟ ایک۔ کون کون تیار ہے کرنے کے لیے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ کون سا کام؟ ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی ایک کام کرے گا، وہ قبر کے میدان میں میرے ساتھ
ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ قبر سے اٹھیں گے تو میرے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ میزان کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ پل صراط میں محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے قیامت کی ہر منزل میں وہ امتی میرے ساتھ ہوگا، اس وقت تک میرے ساتھ میں رہے گا جب تک میں اسے جنت میں نہ پہنچا دوں گا۔ تو کیا کام کرنا کہ ہم نبی کے ساتھ میں رہیں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں بتائے، کتنا کام کرنا؟ کیا کام کرنا؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے نبی فرماتے ایک کام کرنا ہوگا، چاہے کوئی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، ضروری نہیں کہ مکہ مدینہ کا رہنے والا، ہمارے ہندوستان کا رہنے والا ہو، اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ایک کام کرنا، اور اس کام کا نام ہے تقوی۔ بولو کام کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ کون کون تیار ہے؟ یہ ایک کام کریں گے انشاءاللہ ہر منزل میں نبی کے ساتھ، بولو سبحان اللہ۔ حشر کے میں بولتے جاؤ، حشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، نشر کے میدان میں محمد کے ساتھ، قیامت کے میدان میں محمد کے ساتھ، میزان کے میدان میں محمد کے ساتھ۔ اور میرے پیاروں، جب پل صراط کا معاملہ آئے، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اسے پار کرنا ہو تو محمد کے ساتھ۔ ہمارے نبی فرماتے ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا، میں تجھے جنت میں پہنچاؤں گا۔ ایک کام کرنا، کون سا کام؟ آواز نہیں آ رہی، کون سا کام؟ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی پورے قرآن میں 33 مرتبہ اللہ فرماتے تقوی تقوی تقوی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کے خطبے میں خطبہ دینے والا ایک ہی بات کہتا ہے، بولو تقوی۔ نکاح پڑھانے والا ایک ہی بات کہتا ہے، تقوی۔ اللہ بار بار قرآن میں 33 مرتبہ قرآن میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے اللہ سے ڈرو، بولو کس سے ڈرو؟ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، مطلب یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں کھڑے کھڑے بولوں میں اللہ سے ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا، آپ بولو میں اللہ سے ڈرتا۔ تقوی یہ نہیں، تقوی کا مطلب ہے گناہ ہمارے سامنے آیا، سب سنیں گے برابر، تقوی کا مطلب گناہ ہمارے سامنے آیا، ہم گناہ کر سکتے ہیں۔ بھائی میرے سامنے گناہ آیا، ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ سماج نہ سوسائٹی نہ کمیونٹی، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ ہم گناہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، مگر خیال آیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام کروں گا تو میرے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ فرماتے جہاں میرا بندہ تقوی آ گیا، جہاں میرا بندہ تقوی۔ جیسے ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھے، باہر جائیں بھائی کوئی نہ کوئی عورت ہم کو نظر آئے گی، بھائی عورت نظر آئے گی کیونکہ عورتیں گھومتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی عورت نظر آئے گی، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں، نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ خاندان، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن آپ نے گردن جھکا دی کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، میرے نبی ناراض ہوں گے، یہاں گردن جھکنے میں دیر ہوگی، آسمان پر لکھا جائے گا یہ میرے بندے نے تقوی اختیار کر لیا۔ تو بولو تیار ہو انشاءاللہ؟ کیونکہ یہ تو موبائل میں بھی کر سکتے ہیں، کہ موبائل میں آپ کا جی چاہتا ہے میں کچھ گندا گندا دیکھوں، بھائی چاہتا کہ نہیں چاہتا؟ جی چاہتا ہے کہ میں گندی عورت کو دیکھوں، میں ننگی عورت کو دیکھوں، میں فلاں چیز کو دیکھوں، میں گیم کھیلوں، میں آئی پیڈ پر جاؤں، میں پب جی پر جاؤں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ کروں گا اللہ ناراض ہے، میرے نبی ناراض ہے، آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، مجھے میرے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے میرے نبی کی محبت میں آنچ نہیں لانا۔ اسی وقت اللہ کہے گا میرا بندہ تقوی والا ہو گیا۔ اور تقوی والے کے بارے میں کیا ہے بھئی؟ ایک بار تقوی آ گیا پوری زندگی میں، بولو آئے گا انشاءاللہ۔ تقوی والے کے بارے میں کیا ہے؟ ثواب ملے گا، ارے بولو نا ثواب ملے گا، ملے گا، بولو ہاں۔ جنت ملے گی، بولو ہاں جنت ملے گی، نعمتیں ملے گی، ملے گی، لیکن 14ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے سب ملے گا، اور کچھ ملے نہ ملے تیرا اللہ تجھے مل جائے گا۔ کون مل جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع
الذین اتقوا. یہاں پہ عربی کلمہ آیا معا. معا کے معنی ایسے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دینا اور ایک دم چپکا دینا. اللہ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ فرماتے جو اللہ سے ڈرنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے اور گناہ سامنے ہو پھر بھی اللہ کے ڈر سے نہ کرنے والے, ان کو کچھ ملے نہ ملے, کون ملے گا؟ اور سچ بتاؤ, اللہ ملے گا تو ہم بھوکے سوئیں گے؟ بھائی اللہ ملے گا, ارے بھائی کوئی دنیا کا بڑا آدمی ہم کو مل جائے اور وہ ہم سے دوستی کر لے تو ہوتا ہے بھائی مالدار آدمی ہے, ہر ہفتے میں ہدیہ دیتا ہے ہم کو, ارے کبھی مہینے کا 5,000 روپیہ دیتا, ارے کبھی بہت دن کے بعد ملا تو ہم کو ایک لفافہ دیتا جس میں 10,000 روپیہ ہوتے, کیونکہ دنیا کا وہ مالدار ہے, حالانکہ 2% کا مالدار ہے. حقیقت میں دینے والا کون؟ تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا, قسم اللہ کی, چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت دے گا, حلال روزی دے گا. لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بولو نا, کیا ہونا چاہیے؟ میرے پیاروں, یہ تقوی, اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا تو نمازیں چھوڑے گا, جھوٹ بولے گا, ارے بولو نا, جھوٹ بولے گا, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا کہ گالی گلوچ کرے گا. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ان علاقوں میں ہم آتے ہیں, میرے پیاروں, روزانہ پیپر کے اندر آتا ہے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے, کوئی کسی کا قرضہ نہیں دے رہا, ہزاروں چیزیں. میرے پیاروں, ایک بات سمجھ لینا, جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہاں بندوں کا بھی حق ادا کرنا. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر, بولو یعنی بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, آواز نہیں آ رہی, بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, اور ان کے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے. ارے بولو, ان کے طریقے پر عمل کرنا. کھڑے صاف ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. اور مومن وہ ہے جو مسلمان ہے, اور منافق وہ ہے جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے, حقیقت میں اللہ کی نظر میں ایمان ختم ہو گیا ہے. تو کون کون محبت کرتے ہیں ہمارے نبی سے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں نا ساتھ میں, اور ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے نبی کی شان بتا رہا ہوں, شان بہت ساری شانیں ہیں, لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جتنے درخت تھے, درخت ہوتے تھے, وہ ہمارے نبی کو سجدہ کرتے تھے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ درخت اگر کسی کو سجدہ کرے تو صرف نبی کو کرتے, نبی کے سوا. اسی لیے تو آپ کو معلوم ہے نا, ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا, صلی اللہ ہو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گزر رہے, راستے سے گزر رہے, اور راستے میں ابو جہل بیٹھا ہے. کون بیٹھا؟ ابو جہل بیٹھا, اس کے کچھ ساتھی بیٹھے, ہمارے نبی کو گالی دے رہے. ارے بغیر وجہ کے, ہمارے نبی نے ان سے کوئی تعارض نہیں کیا, ہمارے نبی تو اپنے کام سے جا رہے, بولو صلی اللہ ہو. اور وہ کیا کر رہے؟ گالی دیتے دیتے قرآن کو گالی دی. بولو کس کو گالی دی؟ آئیے عبداللہ بھائی آ جائے. قرآن کو گالی دی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. آپ آئے تو اچھا لگا, ورنہ یہاں کا کوئی ٹرسٹی میرے کو چائے پلانے کو بھی تیار نہیں تھا. بڑی مشکل سے چائے مانگا, عبداللہ مانگا چائے, تو پھر اتنی سی چائے ملی میرے کو. اب میں تو, وہ تو اس کا تو بات ہی چھوڑو یار, وہ تو خالی کھانے کو سمجھتا ہے. باقی کہاں گیا ہمارا اسلم بھائی, کہاں گیا؟ وہ کہیں بیٹھا ہوگا, باہر بیٹھا ہوگا. خیر, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا, بہت پیاری بات کر رہا ہوں, ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی کو گالی دی. ارے ہمارے نبی نے تو ان کو چھیڑا نہیں تھا, ابو جہل کو گالی دی. اچھا, گالی دیتے دیتے قرآن کو گالی دی, اللہ کو گالی دی. بس جب اللہ کو گالی دی, ہمارے نبی گئے اور جا کر کہا, ہاں میں نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے آسمان سے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے شریعت دی ہے. تو ابو جہل نے اپنے سب دوستوں کو کیا کہا, آپ سب لوگ آپ. ہمارے نبی تو آگے بڑھنے لگے, بھائی کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, آگے. ابو جہل نے کیا کیا, سب کو کہا کہ اپنی مٹھی میں کچھ بھی رکھو, کچھ بھی رکھو, اور ان کو گھیرو, اور گھیرنے کے بعد پوچھو کہ ہماری مٹھی بند ہے, بتاؤ اس میں کیا ہے. کیونکہ جب تم آسمان کی باتیں بتاتے ہو, تم جبرائیل کی باتیں بتاتے ہو, تم فرشتوں کی باتیں بتاتے ہو, ساتھ آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کی باتیں بتاتے ہو, تو یہ تو بتاؤ کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے. یہ لوگ 11 تھے, کتنے تھے؟ سب نے گھیرا, کس کو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سب آ کر یوں کھڑے ہو گئے, ہماری مٹھی میں کیا ہے؟
ہماری مٹھی. اور سب 11 کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ ورنہ قتل کر دیں گے. کیونکہ تم کہہ رہے ہو آسمان کی باتیں بتاتے, تم یہ نہیں بتا سکتے ہماری مٹھی میں کیا ہے. ہمارے نبی مسکرائے. بولو سبحان اللہ. ایسے وقت میں آدمی مسکراتے. ہمارے نبی مسکراتے ہوئے کہا کیا بیہودہ باتیں کرتے ہو, میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے میں بتاؤں, کہاں آپ کو بتانا پڑے گا, آپ آسمان کی باتیں بتاتے, آپ کو بتانا پڑے گا مٹھی میں کیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کیا بیہودہ باتیں کرتے ہو, میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے. ارے تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. بولو سبحان اللہ. تمہارے اب کسی کے مٹھی میں کنکر ہے, تو کسی کے مٹھی میں پتھر ہے, تو کسی کے مٹھی میں کھجور ہے, تو کسی کے مٹھی میں لکڑی ہے, تو کسی کے مٹھی میں کھجور کی چھال ہے. کہا جو تمہاری مٹھی میں ہے آج وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. بس سب کے ہاتھ ایسے تھے نا, آٹومیٹک یوں ہونے لگے, تو ایک دوسرے اپنے ہاتھ کو پکڑنے لگے. اچانک یوں ہاتھ کھلا اور جو بھی ہاتھ میں تھا اس میں سے ایک آواز آئی. بولو آواز آئی, ھذا رسول رب العالمین, ھذا سید العالمین, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مٹھی میں سے آواز آئی, یہ سارے جہاں کے پیغمبر ہے, پوری دنیا کے پیغمبر ہے. اور مٹھیوں نے کہا تم پڑھو نہ پڑھو ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں. میرے پیاروں, ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. بتاؤ کون کون ان کے طریقے پر عمل کرے گا؟ اور عمل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے پیاروں کچھ وقت دو اللہ کے راستے میں. دو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا, دو گے انشاءاللہ؟ اللہ کا راستہ, جماعت, قافلہ, اس میں میرے پیاروں کوئی وقت دو. آپ کو سچ بتاؤں, حضرت مولانا الیاس, کون دعوت تبلیغ کے بانی مبانی, ان کا آخری وقت کیسا گزرا؟ ایک بات یاد رکھنا, جو جیے گا نبی کے طریقے پر مرے گا بھی, اور جو جیے گا موبائل کے طریقے پر وہ مرتے مرتے بھی بولے گا میرا موبائل کا, میرا موبائل کا, میرا موبائل کا. اور یہ موبائل لوہے کا, آگ اللہ بنائے گا اور قبر میں اس سے اللہ تپائے گا. جو جیسا کرے گا ویسا. میں نے کس کا نام لے لیا؟ حضرت مولانا. یہ جو پوری دنیا میں جو چلت پھرت ہوئی, پوری دنیا میں مدرسے بنے, خانقاہیں بنی, دعوت و تبلیغ کے کام ہوئے, اللہ کی قسم جو سب سے بڑا صحرا اگر بندے گا کس کے سر پر بندے گا؟ حضرت مولانا. نام سنا ہے آپ نے کہ پہلی بار سن رہے ہو؟ کس نے نام سنا ہے حضرت مولانا الیاس کا؟ ہاتھ اوپر کریں. سب نے سنا ماشاءاللہ. ہو. ان کے ابا کا نام؟ نہیں, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا تو ابا کا نام معلوم ہوتا. ارے تم گھر میں جاؤ اور بیوی کو جا کے کبھی پوچھو تیرے باپ کا نام کیا؟ جمعہ کے بعد کھانا ملے گا, عبداللہ کھانا ملے گا. تیرے کو تو دو پوچھنا پڑے, دو بیوی ہے تو. بھائی کوئی بھی گھر میں جا کے اتنا پوچھے وہ بڈھے کا نام کیا, تیرے باپ کا نام, بتاؤ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی کے باپ کا نام یاد نہیں تو جھگڑا ہوگا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو مکمل کلمے کی تعلیم ہم تک پہنچائے, ان کے ابا کا نام چلو میں بتا دوں آپ کو. اچھا چلو ابا کا نام چھوڑو, دادا کا نام بتاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہوں گے کتنا پاؤلی ہے, باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا نام پوچھتا. ہاں حافظ شریف صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ, میرے پیاروں ایسے پیارے پیارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کو قرآن پاک کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا, حدیث سمجھ میں آئی, ہمارے گھروں میں قرآن آیا. حضرت مولانا, بولو کون؟ الیاس رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام مولانا اسماعیل, ساتھ میں بولتے جانا, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا مولانا اسماعیل, ان کے ابا مولانا غلام حسین, ان کے ابا حکیم کریم بخش, ان کے ابا حکیم غلام محی الدین, ان کے ابا مولانا ساجد, ان کے ابا مولانا محمد, ان کے ابا مولانا فیض, ان کے ابا مولانا شریف, ان کے ابا مولانا اشرف, ان کے ابا مولانا جمال, ان کے ابا شیخ بابن شاہ, ان کے ابا شیخ بہاؤدین, ان کے ابا مولانا محمد, ان کے ابا مولانا محمد فاضل, ان کے ابا قطب شاہ, اور یہ سلسلہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. میرے پیاروں صرف ایک بات بتا کے میں اپنی پوائنٹ پر آ رہا ہوں, جو بہت ضروری بات بتانا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نا, آپ نے پورا سنا نا ان کے بارے میں, ان کا جب آخری وقت آیا تو اپنے خادم کو کہتے, بول نہیں پا رہے تھے بھائی, آخری وقت میں عجیب عالم ہوتا, بول نہیں پاتے تھے, تو اپنے خادم کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کرتے. مطلب کیا؟
आओ, और फिर इशारा करते हैं यानी मोजे जो है ना, मोजे पहने थे, वो मोजे बोलो निकालो निकालो। और खादिम आए, समझ गए, हजरत कहते हैं मोजे निकालना। खादिम आए और आकर आपके मोजे को जैसे पकड़ा, यानी मतलब नहीं मोजे निकालना, खादिम चले गए। फिर कहा, इशारा किया, मतलब क्या करो आओ। फिर खादिम को कहा यानी मोजे बोल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे मोजे निकालो। वो खादिम आए, जैसे मोजे पर हाथ रखा, वो खादिम हैरान हो गए कि कहते आओ मोजे निकालो और मैं मोजे निकालना जा रहा हूँ। तो खादिम ने सोचा कि आखिरी वक्त है, बुढ़ापा है, इनके बेटे को ही बुला लो। गए और हज़रत जी को बुला लाए। उनके बेटे को हज़रत जी कहते थे, उनके बेटे को बुला लाए। कहा अब्बा को देखो, यानी अब्बा यानी मौलाना इलियास साहब को देखो, मुझे बुलाते, कहते मोजा निकालो, मोजा निकालने जाता हूँ तो निकालने नहीं देते। तो जब बेटे आए तो मौलाना इलियास ने फिर वो इशारा किया। क्या इशारा बोलो आओ, यानी मोजे। ये जैसे मोजे पर गए फौरन कहा देखा आपके अब्बा को देखा, ये 3-4 मरतबा ऐसा हो गया, मुझे कहते आओ मोजा निकालो, निकालने जाता हूं तो निकालने नहीं देते। उनके बेटे, भाई अल्लाह के वली का बेटा भी वली होता है, फरमाया अब्बा कहते मोजे निकालो। क्या कहते अब्बा, क्या कहते मोजे? तो खादिम ने कहा अब्बा मोजा निकालने कहते, मैं मोजा ही को निकालने जा रहा हूं। कहा नहीं, तुम मोजा निकाल रहे हो सीधे पांव का। हालांकि हमारे नबी जब मोजा निकालते थे तो पहले उल्टे पांव का निकाला करते थे, पहले बाएं पांव का निकाला करते थे, फिर दाएं पांव का। तुम सुन्नत के खिलाफ जा रहे हो। तो खादिम फिर आए, सीधे बाएं पांव पे आए। आहा, मौना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, आंखों से आंसू के कतरे आए। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह को प्यारे हो गए और ये कहकर चले गए, जिया था नबी के तरीके पर, गया भी तो नबी के तरीके पर। इसलिए मेरे प्यारों, आज से कौन कौन तैयार है? पक्की आवाज़, मुस्तफ़ा का दामन, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बुलंद आवाज़ से मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज़ से बोले मुस्तफ़ा का दामन। अच्छा एक बात मैं आपको सबको बताऊं, सब लोग परेशान हैं, माल के एतबार से बहुत परेशान है। लॉकडाउन अभी अभी धीरे धीरे खुल रहा है और माल के एतबार से हम बहुत ज़्यादा कर्जे में है। आज एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिंबर है, जुमा का दिन है, उलमा बैठे, अल्लाह की कसम खाकर कहूँगा ये काम जो मैं कहूँगा वो करोगे, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब हलाल माल देगा। चाहिए हलाल माल चाहिए? हाँ, तो क्या करने का मालूम है? अल्लाह के घर को बनाने की मेहनत करने का। सुनना, पहले बराबर सुनना, अल्लाह के घर को बनाने की मेहनत करें। माशाल्लाह हमारी ये मस्जिद आयशा बन गई, बल्कि मस्जिद आयशा जिस मरहूमा के नाम है, उनके बेटे का भी मुझ पर 2 दिन पहले फ़ोन आया था। हाजी यूसुफ साहब यूके से मुझ पर फ़ोन आया था। वो कह रहे थे मेरी अम्मा मरहूमा के नाम से ये मस्जिद बनी है, भाई अभी एक रुमाल यहाँ पे ले लो, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा काम करना है। मैं आपसे 5-10 मिनट लूँगा, लेकिन बहुत बड़ा काम करना, क्योंकि हम जब मस्जिद में आते हैं ऊपर पतरे हमको नज़र नहीं आते हैं, हमको स्लैब नज़र नहीं आता, मजमा दिन ब दिन बढ़ते जाता है। बाहर मजमे की जरूरत होगी, ऊपर मजमे की जरूरत होगी। इस वक्त कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, हमको कुल मिला के 2.5 लाख रुपए का काम करना है, जिसमें 9,500 रुपए का एक पत्रा आएगा और पूरा काम जो वर्किंग होगा वो 2.5 लाख का होगा। तो मेरे प्यारों एक बात बता दूं, अगर हम, मैं ये नहीं कहता कोई 2.5 लाख दे दे, हाँ एक पत्रा 9,500 का जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो एक एक पत्रे की जिम्मेदारी ले। और अगर जिनको अल्लाह ने नहीं दिया, अरे भाई 500 दे दे, 1000 दे दे, 100 दे दे, 50 दे दे, लेकिन हमारा टारगेट 2.5 लाख को पहुंचना है। और माशाअल्लाह मस्जिद पर पत्रे लगेंगे और कसम अल्लाह की, अल्लाह के घर को छत दोगे, अल्लाह हमको मरने से पहले बहुत सारी छतें देगा और अल्लाह जन्नत में भी हमको छत देगा। अल्लाह का वादा है, तू 1 लेकर आएगा मैं 10 दूंगा, बल्कि अल्लाह फरमाते तू गिन के दे दे, मैं इतना दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। तो चलो भाई अब काम हमारा शुरू करते हैं। पहला अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए। 9,500 रुपये का एक पत्रा है, लेकिन एक पत्रा जरूरी नहीं, जितना भी आप देंगे अल्लाह आपके जान माल में बरकत अता फरमाए। आगे माशाल्लाह हमारे जुनैद भाई ने, मेरी वालिदा मरहूमा, भाई बहुत दुआ करो, मेरी वालिदा बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी, साबिरा थी, शाकिरा थी, उनके इसारे सवाब के लिए एक पत्रा। और जुनैद भाई ने फिर अपनी मरहूमा बहन है जाहिदा, उनके इसारे, मेरी वालिदा और मरहूमा जाहिदा बहन, ये 2 पत्रे आए हैं, ये 18,000 रुपये। लेकिन ये तो मेरे बोलने से पहले आ गए, मुश्क अभी भी बाकी। कौन खड़ा होता है भाई? मुश्क, इसके लिए कोई लंबी रकम की जरूरत नहीं है, लेकिन आ गए मुश्क। खाना खिला, वाह, क्या नाम बेटा तुम्हारा?
حسن بھائی نے یہ مشک لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین حور عطا فرمائے۔ جا کے گھر پہ بولنا بیوی کو کہ مولانا نے حور کی دعا کی۔ یہ اللہ حسن بھائی کی طرف سے 1000 روپیہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ مفتی صفی اللہ صاحب آپ اذان دیں، ابھی سنتیں پڑھیں گے، آپ اذان دیں گے اور قاری زبیر صاحب خطبہ پڑھائیں گے اور حافظ عمار نماز پڑھائیں گے۔ یہ میں نے تقسیم کیا، باقی جو تقسیم آپ کو سمجھ میں آئے وہ کرے۔ میں فارغ ہو گیا، آپ کو تکلیف دی، وقت لیا، معافی چاہتا ہوں، اور میں آیا تو تھوڑا دماغ گرم ہو گیا، تو نہیں تھا نا دماغ گرم ہو گیا میرا، وہ بیچارہ اٹھا گیا، یہ بیچارہ سنا تھوڑا بہت سنا، چلو سنا تو سنا، اچھا لگا، آئندہ بھی سنتے رہے۔ چلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی ایک درود شریف کا کارڈ آیا ہے، بہت پیارا کارڈ ہے بھائی، وہ کارڈ اتنا پیارا ہے کہ عصر کے بعد پڑھنے کا، اور کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80۔ بولو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ وہ درود پاک کا کارڈ آپ کو ملے گا 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لینے کا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جہاں 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 80 سال کی عبادتیں نام اعمال میں۔ کون سا درود پاک ان کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وہ عرفان بھائی ہے، ان کے گھر والی کی طبیعت خراب ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی عمران سعید میمن، اور کیا ہے ان کی والدہ بیمار ہے، اور یہ دوسرا نام کیا لکھا ہے؟ جو بھی نام لکھا ہو اس پرچی میں، جس کا بھی نام لکھا ہے بیمار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ایک سہیل بھائی بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضیت۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ بہت پیارا مجمع ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ مسافر حضرات بیٹھے ہیں، اللہ حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، عالم بیٹھے، مفتی بیٹھے، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہر دینے والے کو قبول فرما دے۔ اللہ بہت سے ایسے ہوں گے جن کی بڑی بڑی نیتیں ہوگی اللہ، لیکن اس وقت ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اللہ ان کی نیتوں پر اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ یہ مسجد کے کام کو مکمل بنا لے، اللہ عافیت کے ساتھ۔ اللہ تیرا گھر ہے، اللہ بہت پیارا گھر ہے، اللہ اس گھر میں رکوع ہوتے ہیں، اس گھر میں سجدے ہوتے ہیں، اس گھر میں رونے والے روتے ہیں، اس گھر میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اللہ کسی ایک کا آنسو آگے بڑھا کر اللہ گھر کے کام کو مکمل بنا دے، اللہ اس مسجد کو عافیت کے ساتھ مکمل بنا دے۔ اللہ امت میں بہت بیمار ہے، اللہ بہت سے بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ بہت اللہ جھول کھا رہے ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دے۔ اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ تیرا احسان تیرا کرم اے پروردگار، تیرا بہت بڑا احسان۔ ہمارے کتنے گناہ ہیں اللہ، لیکن اللہ تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، اللہ کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اللہ تو کریموں کا کریم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے عطا فرما دے، جو بے اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے، اللہ جو صاحب اولاد ان کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اللہ وہ حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جدائی ہوئی، اللہ اس وقت کا تجھے واسطہ، اللہ جو حضرت معاذ روئے ہوں گے، اللہ پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے ہوں گے، اللہ اس گھڑی کا واسطہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ دے دینا، اللہ سب کو جانا، اللہ دنیا چھوڑ کے جانا، اللہ کوئی باقی نہیں رہنے والا، اللہ میں بھی مر جاؤں گا، اللہ ہم سب مر جائیں گے، اللہ ہمارے غسل کا پانی تیار ہوگا، ہمارا کفن کا کپڑا تیار ہوگا، ہمارا جنازہ تیار ہوگا، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
گناہ گنہگار قبر میں جاتا ہے، بے نمازی قبر میں جاتا ہے، اللہ جہنم کی چٹان سے اس کے سر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، الہ العالمین آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی سے پسلی ملائی جاتی ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو آتی ہے۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ پوری امت کو بچا لے نا اللہ، ہمارے اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ میری ماں بھی چلی گئی، اللہ میری ماں بھی چلی گئی، اللہ بہت سے لوگ چلے گئے، اللہ ہمارے دوست احباب اٹھنے بیٹھنے والے چلے گئے، اللہ الہ العالمین ہمارے پیارے دوست مرحوم مولانا عثمان بھی چلے گئے، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔